بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 246 اور آیت نمبر ہے 72 اور 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف، اس رب کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین بنایا، بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وَيَوْمَ، اور اس دن، یقول وہ کہے گا کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ سب ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ قولہ الحق، اس کا کہنا حق ہے، وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، وہ دن کہ جس دن سور کے اندر، سینگ کے اندر پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو۔ پچھلی آیات میں ایمان کی بات ہوئی، ایمان کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ آپ ایماندار ہیں تو نماز پڑھیں۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، گویا جو اس نے اپنی زبان کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، اپنے اس اقرار میں وہ غلط ہے، عملی طور پر اپنے اس اقرار کو وہ ثابت نہیں کر رہا، تو اپنے اس قول کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ تو نماز انسان کے ایمان کو ثابت کرتی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ کل قیامت کے دن میں ہماری پہچان ہوگی نا، وضو والے اعضاء جو ہیں وہ چمکیں گے۔ تو بہرحال وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور گناہوں سے بچو، ایک کرنے کا کام اور ایک بچنے کا کام، فرمایا گناہوں سے بچ جاؤ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز پڑھنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس ارادے اور مقصد کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دیکھیں کام یہ تین چار ہی کرنے والے ہیں، ایمان آپ لے آئیں اور شرک سے آپ بچ گئے، ایمان کے بعد شرک سے بچنے کے بعد ایک کام کرنا ہے پڑھنے والا، یعنی نماز، اور گناہوں سے بچنا ہے، اور یہ کام اس ارادے سے کرنے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کے لیے ایمان، نماز، گناہوں سے بچنا، اور یہ کام اس مقصد کے لیے کرنا کہ آخرت کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ اس کی عبادت قبول کرتے ہیں جو آخرت کی نیت سے کرتا ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بندوں پر احسان کرتے ہوئے، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے حق کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا یار یہ کام ایسے فضول نہیں کیا،
اللہ کا کوئی بھی کام فضول نہیں ہے. یہ زمین آسمان حق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آؤ کھیلیں اور جائیں بس. نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ ایک بھی چیز تو نے باطل پیدا نہیں کی، ہر چیز کو حکمت کے ساتھ. اگر کوئی چیز ہمارے نقصان کے لیے بھی ہے، مثال سانپ بچھو انسان کو نقصان پہنچ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کسی خاص مقصد کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا. بنا مقصد کے ایسے فضول ایک بھی کام نہیں ہے. ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ. تو آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ہو، زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، بالحق سب کے سب. انسان کی عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، سمجھ میں بات آئے نہ آئے، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ فضول نہیں ہے. ایک رینگنے والا کیڑا ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں پیدا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا. تو ایک بھی چیز بنا مقصد کے نہیں ہے. وَيَوْمَ، اور اس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز پیدا کرنے کے لیے کسی شریک کی، کسی ساتھی کی، کسی سبب کی، کسی تعاون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لوگ شرک کرتے ہیں، پیچھے بات ہم نے شرک کی پڑھی. لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. بھی مجھے اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یار میرے ساتھ تعاون کر دینا، میرے ساتھ یہ معاونت کر دینا، یہ مدد کر دینا، آؤ ہم مل کر یہ کام کریں. ہم تو اسباب بھی ڈھونڈتے ہیں، چلو فلاں سبب کے ساتھ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو کام کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے نہ کوئی سبب کی ضرورت ہے، نہ کسی کے تعاون کی ضرورت ہے، نہ کسی کی شراکت داری کی ضرورت ہے. اللہ ایک جملہ بولتا ہے، کن فیکون، ہو جاتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ اگر کسی کو شریک بنانا ہے تو لاؤ ایسی ذات ہو جو اپنی زمین بنائے، اپنا آسمان بنائے، اس میں اپنا اناج اگا کے دکھائے، پھر وہ کہے میں اللہ کے برابر ہوں. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، بارش اللہ کی، اناج اللہ کا، فصل اللہ کی، سارا کچھ اللہ کا. بارش اللہ نے بسائی اور لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم نے یہ سارا کام کیا، میں نے فصل اتنی بڑھا دی، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے وہ کام کر دیا، میں نے اولاد پیدا کر دی، اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے تویز دیا، میں نے یہ کام کیا تو ہو گیا. اور نہیں بھی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. نظام اللہ کا، نام تو اپنا شامل کر رہا ہے. اللہ کے نظام کے تحت سارا کچھ ہوا ہے. کن فیکون، اور اس نے کون کہا ہے بس. اللہ کو اسباب کی ضرورت ہے، اسباب کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ نے کہنا کون ہو جا. آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ سے مانگیں. اللہ نے جب دینا ہے نا تو اللہ نے کون کہنا ہے، ایک جملہ. روئیں گڑ گڑائیں، اپنے رب کو منائیں، ایک جملہ اللہ کی طرف سے ہوگا کون، تو بس سارا کام ہی ہو جانا. کیسے ہونا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو قرآن میں بہت سارے مقامات پہ، تقریباً کم و بیش 10 مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له کن. اللہ کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں کون، ہو جاتا ہے. انما قولنا للشيء اذا اردناه، قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان نقول له کن، اس کو کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے کن کہا، ہو گیا. تو پھر شراکت داری، فلاں بھی شریک ہے اللہ کا، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ نے فلاں کو، بھی اللہ کو اختیار دینے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے تو کون کہنا ہے. ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ہم سے کام ہوتا نہیں، ہم اور لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، مل کر کام کریں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے کون کہنا ہے تو کون ہو گیا. قولہ الحق، اللہ کی بات، اللہ کا یہ جملہ حق ہے، اللہ کا ہر جملہ ہی حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو بھی حق، تیری بات حق، تیری جنت حق، نار حق، قیامت حق، سارا کچھ برحق ہے. اللہ کا یہ جملہ ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا تو ہو جانا ہے، بس ہو گیا. پھر ایسے نہیں اللہ نے ایسے بات کہہ دی تھی، وہ ایسے شغل میں اللہ شغل نہیں کرتا، مذاق نہیں کرتا. اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ کا کہنا حق ہے اور وہ ہو جاتا ہے. قولہ الحق، اللہ کی ہر بات حق ہے. کیوں؟ وَلَهُ الْمُلْكُ، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو مرضی کرے. تو خاص طور پہ اس کا تعلق قیامت کے حوالے سے ہے. دنیا میں تو بہت سارے دعوے دار ہیں، انا ربکم الاعلی، لوگوں نے کہا کہ میں بڑا رب ہوں،
دنیا میں دعوے دار موجود ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمالات کے ساتھ جب وجاء ربک والملک، اللہ لوگوں کے سامنے تشریف لائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ کوئی دعویٰ تو کرے، اب وہاں پہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کرے گا، تو اس لیے فرمایا وَلَهُ الْمُلْک، بادشاہت اس کی ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ یہ سور حدیث کے الفاظ ہیں، ایک سینگ نما ایک چیز ہے جو اسرافیل کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنا منہ اوپر رکھا ہوا ہے، اللہ کے حضور کان لگایا ہوا ہے، جب اللہ نے حکم دینا اس نے پھونک دینا ہے، 2 مرتبہ پھونکے گا، 1 مرتبہ پھونکے گا سارے مر جائیں گے، کل کائنات ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا۔ ایک حدیث میں اشارہ ملتا ہے 40 کا، لیکن صحابی سے پوچھا گیا وہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کا لفظ بولا تھا، تو ممکن ہے 40 دن یا جتنے بھی وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ حکم دے گا، پھر وہ سور کے اندر پھونکے گا، اور انسان زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے اناج نکلتا ہے، تو ہر بندہ اپنی قبر سے نکلے گا، اگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے، انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ایک ہڈی کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، اسی سے انسان دوبارہ اگائے گا۔ تو قولہ الحق، اس نے بس کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، وہ کہتے تھے نا دوبارہ پیدا کیسے ہوں گے، تو فرمایا دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ان یقول لہ کن، اس نے کون کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے۔ تو سارے انسان جو ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو جانتا ہے، وہ حاضر کو جانتا ہے۔ غیب ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے۔ یہ جو بار بار لفظ آتا ہے نا غیب، تو غیب ہمارے اعتبار سے ابھی اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے غیب کا چھپی ہوئی چیز، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ غیب ہمارے اعتبار سے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ غیب ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے جو غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ دلائی کے ساتھ کرتا ہے۔ الخبیر، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، آپ بتائیں نہ بتائیں اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نیکی کرتے ہیں اللہ نوٹ کر لیتا ہے، گناہ کرتے ہیں فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، ہر چیز نوٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھے، اللہ مجھے جانتا ہے، میں اللہ کو پہچان رہا ہوں نہیں پہچان رہا یہ میری کمی ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ خالق ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔